بلکہ علماء نے ایک واقعہ لکھا، ایک آدمی غلام لینے کے لیے گیا بازار میں، تو کیا دیکھا کہ ایک غلام دکھ رہا ہے، دیکھنے میں صحت مند ٹھیک ٹھاک ہے مگر قیمت معمولی ہے۔ اس نے بیچنے والے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اسے معمولی قیمت پہ کیوں بیچ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا اس میں ایک عیب ہے۔ پوچھا کون سا عیب؟ اس نے کہا کہ یہ لگائی بجھائی کرتا ہے۔ تو سوچنے والے نے سوچا یہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہے، میں اس کو سنبھال لوں گا، تھوڑی قیمت ہے۔ اس نے وہ غلام خرید لیا، گھر لے کے آیا۔ چند دن کے بعد اس غلام کو جب گھر کے ماحول کا پتہ چل گیا، اب اس نے اپنی لگائی بجھائی والی عادت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ خامند کو بیوی کے بارے میں بتاتا کہ یہ اچھی نہیں، اور بیوی کو خامند کے بارے میں کمنٹس دیتا کہ تمہارا خامند اچھا نہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ کیا ہوا، بیوی کے پاس اس کو موقع مل گیا بات کرنے کا، تو اس نے یہ بات کہی، کچھ پتہ بھی ہے تمہارا میاں تو باہر ایک اور شادی کرنا چاہتا ہے اور سب چیزیں طے بھی ہو چکی ہیں اور تمہارے اوپر سوکن آنے والی ہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد تمہاری وہ حیثیت نہیں رہے گی جو اس وقت ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے اس نے عورت کو اتنا ڈرا دیا کہ بہت زیادہ سوچنے لگی اب میں کروں تو کیا کروں۔ چنانچہ جس نے بتایا اسی پہ اعتماد وہ عورت بیچاری کر گئی کہ تم بتاؤ اس مصیبت سے میں کیسے چھوٹ سکتی ہوں۔ کہنے لگا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں کہ ایک عمل ہے جو کوئی آدمی کرتا ہے مگر اس کے لیے اس کو خاوند کی ریش کے داڑھی کے بال چاہیے ہوتے ہیں، اس لیے اگر تم مجھے خاوند کے داڑھی کے بال کاٹ کے دے دو میں اس سے عمل کرواؤں گا تو پھر یہ اپنے تمہارے اوپر سوکن لانے کی بات ہی بھول جائے گا۔ عورت بیچاری جو بھولی تھی اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس مکر و فریب کا، وہ بات سمجھ گئی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے اسے ایک کینچی یا اس قسم کے کوئی اوزار لا کے دیا کہ تم اپنے خامند کے داڑھی کے بال مجھے کاٹ دینا۔ چنانچہ عورت اس کے لیے تیار ہو گئی کہ ہاں میں آج رات جب خامند سوئے گا اس کے داڑھی کے کچھ بال میں نیچے سے کاٹوں گی گلے کے قریب سے تاکہ اوپر سے پتہ نہ چلے۔ اب جب اس نے یہ بات پوری کر لی تو یہ غلام اپنے میاں کے اس خامند کے پاس آیا، کہنے لگا تم تو میاں دور ہوتے ہو، تمہیں کیا پتا گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا تمہاری بیوی کسی کے عشق کے اندر گرفتار ہے، چاہتی ہے کہ تم سے جان چھڑائے اور اپنے محبوب کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس نے کہا واقعی تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ کہنے لگا ہاں، بلکہ اس کی دلیل تو یہ ہے آج تم جب رات کو سونے لگو گے تم دیکھنا تمہاری بیوی کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، کینچی ہوگی، چھری ہوگی، وہ تمہارے گلے کے اوپر گھونپ دے گی اور تمہیں آج مار ڈالنے کا پروگرام بنا چکی ہے۔ چنانچہ خامند بڑا پریشان ہوا، بہرحال گھر آیا۔ گھر آ کر جب اس نے اس نے کھانا کھا لیا، اب وہ جھوٹ موٹ سو گیا، خراٹے لینے لگا مگر نیند کہاں تھی، اندر سے تو جاگ رہا تھا۔ وہ سادی عورت بیچاری جب اس نے دیکھا کہ گھنٹہ گزر چکا، خامد نے خراٹے لینے شروع کر دیے تو اس نے وہ کینچی اٹھائی کہ میں خامد کے داڑھی کے نیچے کے بال کاٹوں۔ جب وہ اپنی کینچی اس خامد کے گلے کے قریب لے کر گئی، خامد اٹھ بیٹھا، کہنے لگا مجھے پتہ چل گیا تم مجھے قتل کرنا چاہتی ہو اور تم کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ خامد کو اتنا غصہ آیا اس نے بیوی کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ سر پر ایسی چوٹ پڑی کہ وہ بیوی تو وہیں فوت ہو گئی۔ اب جب صبح کا وقت ہوا وہ غلام اس بیوی کے بھائی کے پاس گیا، کہنے لگا تمہیں پتہ ہے تمہاری بہن کو تو رات خامد نے اتنا مارا کہ اسے مار ہی دیا گیا۔ چنانچہ اس بھائی کو جب پتہ چلا وہ بھاگا ہوا آیا اور وہ بھی کوئی ایسی چیز لے کر آیا، اس نے خامد کے سر پہ ماری اور خامد کو بھی مار دیا۔ اب یہ لگائی بجھائی کرنے والا غلام آزاد ہو گیا، نہ بیوی رہی نہ خامد رہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لگائی بجھائی کرنا یہ بہت ہی برا کام ہے، انسان کی جان کا بھی خطرہ، انسان کے ایمان کا بھی خطرہ۔